بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر ہر طرح کی عبادتوں کو فرض فرمایا ہے۔ جانی عبادت ہے، مالی عبادت ہے، بدنی عبادت ہے، قولی عبادت ہے۔ قولی عبادت تو وہ ہے کہ ایمان کا قبول کرنا اور کلمے کا پڑھنا، زبان سے اس کا اقرار کرنا، تسبیح اور تلاوت کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اس کا شکر ادا کرنا، اس کی ناشکری نہیں کرنا۔ جتنی عبادتیں زبان سے کی جاتی ہے، جیسے قرآن پاک کی تلاوت کا کرنا ہے، یہ ہے قولی عبادتیں۔ بدنی عبادتیں وہ ہے جس میں ہمارے بدن کے اعضاء استعمال ہوتے ہیں، نماز پڑھنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اللہ کے راستے کی محنت کرنا ہے، حج کے لیے نکلنا ہے، صفا مروہ کی سعی کرنا ہے، طواف کرنا ہے۔ یہ تمام بدنی عبادتیں ہیں جس میں ہمارے بدن کا استعمال ہوتا ہے۔ اور مالی عبادتیں وہ ہے جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، فطرہ ہے، قربانی ہے۔ یہ تمام مالی عبادتیں ہیں جس میں مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے بدنی عبادتوں میں نماز فرض فرمائی، روزے کو فرض فرمایا، حج کو فرض فرمایا، اسی طریقے سے مالی عبادتوں میں اللہ نے زکوٰۃ کو فرض فرمایا۔ اور جہاں کہیں پر بھی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا ذکر فرمایا، اس کے ساتھ میں ہی زکوٰۃ کے بھی ذکر کو فرمایا کہ جیسے نماز کا پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے، ویسے ہی زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی ضروری ہے اور فرض ہے۔ اور بے شمار فضیلتیں بیان کی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ ایسے ہے گویا اس نے اپنے مال کو پاک کر لیا۔ اور زکوٰۃ نہیں ادا کرنے پر وعیدیں بھی نازل ہوئی ہے۔ قرآن میں خود اللہ نے فرمایا، جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ خزانے جمع کرتے ہیں سونے اور چاندی کے، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اور اللہ کے نبی نے اور بھی وعیدیں احادیث میں بیان کی ہے کہ کسی کا مال اگر سمندر میں یا صحرا میں برباد ہو جاتا ہے تو وہ زکوٰۃ کے نہیں ادا کرنے کی نحوست ہوتی ہے، اور جو مال زکوٰۃ ادا کیا ہوا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کا ضامن بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو زکوٰۃ کے مسائل کا علم ہونا فرض ہے، ضروری ہے۔ اور ابھی رمضان کا مہینہ قریب ہے، اس لیے اکثر ہمارے جو دوست احباب ہیں وہ زکوٰۃ کے ہی مسائل پوچھ رہے ہیں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آج کے جمعہ کو تفصیل کے ساتھ زکوٰۃ کے مسائل بیان ہو جائے تاکہ ہر مسلمان اس کو ذہن نشین کر لے۔ میرے محترم بزرگوں، زکوٰۃ کے لیے سب سے پہلے تو مسلمان ہونا شرط ہے، کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور جن مالوں میں زکوٰۃ دی جاتی ہے اس کی 4 قسمیں ہیں۔ سونا ہے، چاندی ہے، سکہ رائج الوقت ہے جس کو ہم لوگ کرنسی کہتے ہیں، اور اموال تجارت یعنی وہ مال جو بزنس کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ چار جو ہے اموال زکوٰۃ ہے جن کے اندر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کے علاوہ جو استعمال کی چیزیں ہیں اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، چاہے وہ کتنی بھی مہنگی ہو۔ آپ کے پاس 40,000 کا موبائل ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ 1 لاکھ کا لیپ ٹاپ ہے، اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ 75,000 کا کمپیوٹر ہے، اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔
50 लाख की आपके पास में गाड़ी है BMW, या फिर 50,000 की या 1 लाख की आपके पास में टू व्हीलर है, उस पर भी ज़कात फर्ज नहीं है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें आपकी ज़रूरियात की चीज़ें हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, गाड़ी है, घर है जिसमें आप रहते हैं, अगर वो घर 1 करोड़ का है तो उस पर भी ज़कात फर्ज नहीं है। तो तमाम वो चीज़ें जिनको आप यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं है। ज़कात फर्ज है सोने पर, चांदी पर, सिक्का राइजुल वक्त जिसको हम करेंसी कहते हैं, और अमवाले तिजारत के ऊपर। अब ज़कात का हम हिसाब कैसे करेंगे? हमको ज़कात अदा करनी है तो ज़कात हम कैसे निकालेंगे अपने माल के अंदर? सबसे पहले तो आदमी जब साहिब निसाब बन जाए, और आदमी साहिब निसाब कब बनता है? साहिब निसाब होने के लिए आदमी के पास 20 दीनार सोना या 200 दिरहम चांदी का होना जरूरी है। ये अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के में आपने जो मुकर्रर फरमाया था निसाब, ये वो निसाब है, और क़यामत तक की इंसानियत के लिए फरमा दिया। कोई झगड़ा ही नहीं रखा कि पैसे वगैरह आप फरमाते तो हम कहाँ इस ज़माने के अंदर परेशान हो जाते थे कि कितने पैसे निकाले जाए। इसलिए अल्लाह के नबी ने उस चीज़ को मुकर्रर फरमाया जो क़यामत तक टिकने वाली है, और क़यामत तक आने वाली मखलूक और आने वाले मुसलमान उनको मेयार बनाकर अपने निसाब को, उनको मेयार बनाकर निसाब का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो 20 दीनार सोना और 200 दिरहम चांदी। अब इसका हमारे उलमा ने आज के ज़माने के एतबार से हिसाब लगाया कि वो वज़न में कितना होगा, क्योंकि ये ज़माना तोले का है। तो उसका हिसाब ये निकला कि 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी होना चाहिए। ये जिसके पास में होंगी वो साहिब निसाब होगा। अब किसी के पास 7.5 तोले ना सोना है, ना 52.5 तोले चांदी है, तो फिर क्या किया जाएगा? उसके पास सिर्फ कैश है, उसके पास में सिर्फ बैंक बैलेंस है। अब वो कैसे हिसाब करेगा? तो उसके लिए सबसे जिसका रेट कम है आज के मार्केट रेट के हिसाब से, वो है चांदी। आप 52.5 तोले चांदी का हिसाब करेंगे कि आज चांदी का क्या रेट है। जैसे मिसाल के तौर पे आज की तारीख में चांदी का भाव है 42,000 रुपये की 1 किलो चांदी आती है। अब अगर हम उसका हिसाब करेंगे तो उस एतबार से तकरीबन 25,000 रुपये में 52.5 तोले चांदी हो जाती है। तो 25,000 रुपये आज के ज़माने का वो निसाब हो गया कि जिस किसी के पास में 25,000 रुपये है वो साहिब निसाब। अब किसी के पास 7 तोले सोना नहीं है, आधा तोला सोना है और थोड़ी सी चांदी है और कुछ कैश है, तो वो तीनों को जमा करके हिसाब करेगा कि तीनों मिलाकर कितने होते हैं। अगर तीनों मिलाकर 52.5 तोले चांदी की जो कीमत है उससे ज्यादा होते हैं तो वो निसाब मुकम्मल हो गया। अब उस माल के ऊपर ज़कात फर्ज हो गई। इस तरीके से ज़कात का निसाब मुतअय्यन होगा। और ज़कात के लिए एक दिन का तय होना बहुत ज़रूरी है। कमरी साल के एतबार से ज़कात, जो इस्लामी साल है हमारे, रमज़ान, शव्वाल, उन महीनों के एतबार से ज़कात अदा की जाएगी। जो अंग्रेजी महीने हैं जनवरी, फरवरी, उसके एतबार से ज़कात नहीं अदा होगी, इसलिए कि हर 30 साल में अंग्रेजी सालों के एतबार से 1 साल का फर्क पड़ जाता है। तो ज़कात अदा की जाएगी इस्लामी महीनों के एतबार से। और साल में एक दिन का तय करना ज़रूरी है। आप अंदाजे से ज़कात नहीं निकाल सकते कि आपके दिल में कभी आया तो आपने रमज़ान में निकाल दिए, कभी आपके दिल में आ रहा तो आप शाबान में निकाल रहे, कभी आपके दिल में आ रहा तो आप मुहर्रम में निकाल रहे। इस तरीके से ज़कात नहीं अदा होगी। ज़कात के लिए आपका वक्त को मुतअय्यन करना ज़रूरी है। और कब से आप वक्त मुतअय्यन करेंगे? जिस वक्त आप पर ज़कात फर्ज हो गई, आप साहिब निसाब बन गए, वो आपका पहला दिन है जिस दिन आपको बैठकर जो है ज़कात का हिसाब करके ज़कात निकाल ली।
اب مان لو کوئی آدمی 15 شعبان کو صاحب نصاب بنا شب برات کے دن، اب اس نے ہر سال اسی تاریخ کو اور اسی دن اپنی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ زکوٰۃ کے جو احکامات ہیں اس پہ اس کو ان چیزوں سے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اس لیے کہ سال جس دن آپ کا پورا ہوگا آپ کو اس دن آپ کے پاس جتنا مال ہے وہ تمام مال کا حساب کرنا پڑے گا۔ ہر سال اگر آپ ایک تاریخ میں اپنی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اور بیچ میں آپ کے پاس میں کم زیادہ بھی اگر مال ہو رہا ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے ایک دن طے کرنا، سب سے پہلی چیز زکوٰۃ کے لیے ایک دن کا طے کرنا۔ 15 شعبان ہم نے طے کر دیے، پچھلے سال بھی 15 شعبان کو زکوٰۃ نکلی تھی، یہ سال بھی 15 شعبان کو بیٹھ کر جب ہم حساب کریں گے تو حساب کیسے ہوگا زکوٰۃ کا؟ ہمارے پاس جتنا سونا ہے جتنا چاندی ہے وہ تمام کا حساب کیا جائے گا کہ کتنے تولے سونا ہے، کتنے تولے چاندی ہے، کتنا کیش ہے، کتنا بینک میں ہے، کتنا ادھار لوگوں کو دیا ہوا ہے۔ اب جو لوگوں کو ادھار دیا ہوا ہے اس میں وہ پیسہ شمار کیا جائے گا جس کے آنے کی ہم کو امید ہے، پتا ہے کہ 2 لاکھ روپیے میں نے ساڑو کو دیے تھے اور کانفیڈنس ہے کہ وہ واپس کر دیں گا، تو اس کو بھی زکوٰۃ کے مد میں ہم شامل کریں گے۔ اور اگر ہم نے کسی ایسے کو ادھار دیے تھے کہ جس کے بارے میں ہم کو امید نہیں ہے آنے کی اور وہ ہم کو گھما رہا ہے اور ہم کو بھی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پیسے نہیں آئیں گے، اس کو حساب میں نہیں جوڑا جائے گا۔ تو آپ نے ادھار جتنے پیسے آنے والے تھے جن کا اعتبار تھا ان کو جوڑ دیا، سونے کو جمع کر دیا، چاندی کو بھی جوڑ دیا۔ اس کے بعد میں آپ کے دکان میں جو مال ہے جس کی آپ تجارت کرتے ہیں وہ پورے کے پورے مال کا بھی آپ کو حساب کرنا پڑے گا۔ جو سامان تجارت ہے اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، ضروریات کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے پاس میں ایک کار ہے جس کو آپ گھر کے لیے استعمال کرتے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن آپ کاروں کا کاروبار کرتے، تجارت کرتے، کار خریدتے بیچتے، تو ان تمام کاروں کا بھی آپ کو حساب کرنا پڑے گا۔ آپ موبائل یوز کرتے چاہے کتنا بھی بھاری ہو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن آپ موبائل کی تجارت کرتے، موبائل خریدتے بھی بیچتے بھی، لیکن جس دن آپ بیٹھے ہیں حساب کرنے کے لیے 15 شعبان کو، اس دن آپ کے پاس میں کتنے موبائل ہے اور کتنا آپ کے دکان میں مال ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ مان لو 15 شعبان سے پہلے آپ کے پاس میں 5 لاکھ روپیہ کیش تھا آپ کا بینک کے اندر رکھا ہوا، اور جس دن 15 شعبان کو آپ حساب کرنے کے لیے بیٹھے تو وہ مال 5 لاکھ میں سے 2 لاکھ ختم ہو گیا، ابھی وہ صرف 3 لاکھ بچے، تو حساب 3 لاکھ کا ہی ہوگا۔ درمیانے سال چاہے آپ کے پاس کتنا بھی مال آئے جائے اس کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ بزنس مین ہوتے ہیں، سال کے بیچ میں کسی کے پاس 10 لاکھ آ گئے، کسی کے پاس 1 کروڑ آ گئے، کسی کے پاس میں جو ہے کم ہو گئے، وہ قرضے دار ہو گیا، تو بیچ میں آپ کی کنڈیشن کیا تھی اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اعتبار اس دن کا ہوگا جس دن سال میں 1 مرتبہ بیٹھ کر آپ حساب کر کے اپنی جب پوری زکوٰۃ نکالیں گے اس دن آپ کی کیا کنڈیشن ہے، آپ کا بینک بیلنس کتنا ہے، آپ کے لوگوں سے آنے کے کتنے ہیں، اور وہ تمام حساب کرنے کے بعد مان لو آپ نے بیٹھ کر حساب جوڑ دیا کہ اتنا سونا ہے، اتنا چاندی ہے اور اتنا جو ہے میرے پاس میں کیش ہے، اور دکان کا جو سامان تھا اس کا بھی حساب کر کے ٹوٹل آپ نے جوڑ دیا کہ آپ کے پاس میں 10 لاکھ روپئے کے اوپر آپ کی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب اس میں سے آپ کو جن کے قرضے دینا ہے اب آپ اس میں سے وہ مائنس کریں گے کہ فلاں حاجی صاحب کے 50,000 دینا ہے، مائنس کرو، اب 9,50,000 بچ گئے۔ فلاں صاحب کے 1 لاکھ دینا ہے، وہ 1 لاکھ اس میں سے وضع کر لو، اب آپ کے 8.5 لاکھ بچے۔ فلاں صاحب کے اتنے دینا ہے، اتنے جتنوں کا قرضہ آپ کو دینا ہے وہ سب اس میں سے وضع کیا جائے گا، اور وہ وضع کرنے کے بعد میں اب جو آپ کی رقم بچ رہی ہے اس رقم کے اوپر آپ کو 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ 2.5% یعنی کتنے ہوتے ہیں؟ 1 لاکھ روپیے پہ 2,500 روپیے، 1 لاکھ روپیے پہ 2,500 روپیے، یہ زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہے۔
اب بہت سارے لوگ 3 بھائی مل کے کاروبار کرتے ہیں، ابا بھی کاروبار کرتے ہیں، بیٹا بھی ابا کے ساتھ میں کام کاج کرتا ہے، پھر وہ کیسے حساب کریں گے؟ اس لیے کہ زکوٰۃ بیٹے کی باپ پہ فرض نہیں ہے، باپ کی بیٹے پر فرض نہیں ہے، جو بیوی کی شوہر پر فرض نہیں ہے اور شوہر کی بیوی پر فرض نہیں ہے۔ جو آدمی صاحب نصاب ہے اس کی زکوٰۃ صرف اسی کے اوپر فرض ہے۔ آپ کے ابا کے ساتھ میں کام کرتے ہیں، دکان ابا کے نام پر ہے اور بینک میں جتنے کھاتے ہیں وہ بھی ابا کے نام پہ ہے، لیکن محنت آپ بھی کرتے ہیں، تو وہ تمام مال ابا کے نام پہ اگر جمع ہو رہا ہے تو زکوٰۃ آپ پر فرض نہیں ہے، زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ ابا پر فرض ہے۔ اب وہ حساب کریں گے، آپ اپنے مال کی کا حساب کریں گے، آپ خود کتنے مال کے مالک ہیں، آپ کا مالک ہونا ضروری ہے اس کے لیے۔ آپ جتنے مال کے مالک ہیں اتنے ہی مال کی آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ ابا مالک ہے، ابا ادا کریں گے۔ بیوی کے پاس زیورات ہے، اب زیورات کی 2 قسمیں ہوتی ہے، کچھ زیورات وہ ہوتے ہیں جو شوہر کی طرف سے بیوی کو دیے جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو بیوی اپنے ماں باپ کے گھر سے پہن کر آتی ہے۔ شوہر کی طرف سے جو دیے ہوئے ہیں اس میں شوہر کی نیت کو دیکھا جائے گا کہ شوہر نے کس نیت سے اپنے بیوی کو زیورات دیے ہیں، اس کو دے دیے ہیں، اس کو مالک بنا دیا ہے یا صرف پہننے کے لیے دیے ہیں۔ کیونکہ ہمارے یہاں پر عموماً یہ ہوتا ہے کہ شادی بیاہ میں بیویوں کو اور عورتوں کو جو زیورات وغیرہ دیے جاتے ہیں، بعد میں اگر کچھ مسئلہ پیدا ہو جائے طلاق وغیرہ کا تو پھر عورت سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ہمارا جتنا سونا دیا ہوا تھا وہ ہم کو واپس چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت اس سونے کی مالک نہیں تھی، اس کا مالک شوہر تھا، لیکن وہ اپنے ماں باپ کے گھر سے جو پہن کر آتی ہے وہ اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے۔ تو جو زیور کی جو قسمیں میں نے آپ کو بتائی ہے، ایک تو وہ جو ماں باپ نے اس کو دے دیا تھا وہ اس کی مالک ہے، اس پر اس کی زکوٰۃ فرض ہے، اور شوہر نے اگر اس کو دے دیا ہے کہ اگر کل کو طلاق وغیرہ بھی ہوتی ہے تو مجھے یہ زیور نہیں چاہیے، یہ تیرے ہی ہے، تو بھی وہ عورت اس کی مالک بن گئی۔ لیکن اگر شوہر مانگنے کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ زیور کو بیوی جو ہے الگ کر دیں گی۔ اب جو زیور اس کے پاس میں ہیں وہ پورا حساب کریں گی، سونے کے زیور کتنے ہیں، چاندی کے زیور کتنے ہیں، اور پوروں کا حساب کر کے وہ عورت جو ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرے گی۔ زیور اگر عورت کے پاس میں ہے تو وہ اس کی مالک ہے، ہیرے جواہرات اس میں لگے ہوئے ہیں، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، زکوٰۃ صرف سونا اور چاندی کے زیورات کے اوپر فرض ہے۔ سونے اور چاندی کے زیورات کا حساب کیا جائے گا، اور وہ کرنے کے بعد میں پھر وہ عورت اپنے مال میں سے اس کی زکوٰۃ ادا کرے گی، اور اگر نہیں ادا کرے گی تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور خود قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اس سونے کو آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر اس عورت کے سینے کو، اس کی پیشانی کو اور اس کے کمر کو اس سے داغا جائے گا، اسی سونے سے اگر زکوٰۃ نہیں ادا کرے گی تو۔ اور مان لو اگر کل کو چوری ہو گیا، ڈاکہ چلا گیا، یا کسی نے اس پر ہاتھ صاف کر دیا، تو سوائے رونے کے کچھ بھی ہمارے ہاتھ آنے والا نہیں۔ اور آپ کو میں ایسی کئی مثالیں بتا سکتا ہوں جس کے اندر لوگوں نے اپنا خون پسینہ خرچ کر کے سونے چاندی کے پاؤ کلو کے زیورات بنائے، اور پھر اس کو چوروں ڈاکوؤں نے ایسے نگل لیا جیسے کہ بغیر ہڈی کا گوشت ہوتا ہے۔ میں سو رہا تھا، تو یہ حادثے، یہ واقعے اگر ہم نہیں چاہتے ہیں تو ہماری ماں بہنوں پر فرض ہے کہ سال گزرنے کے بعد وہ بیٹھ کر حساب کرے، اور اس سونے میں سے کچھ اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ان کو کچھ سونا بیچ کر اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، اور اگر نہیں ادا کرتی ہے تو وہ عورت گنہگار ہوگی۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ پلاٹ کا کاروبار کرتے ہیں، زمین کے جو پلاٹس ہوتے ہیں اس کو خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ضرورت کے لیے اس کو خرید کر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس میں ہم زکوٰۃ ایسے ادا کریں گے کہ جو پلاٹ تم نے یہ نیت سے خریدا تھا کہ یہاں پر میں گھر بنا کر رہوں گا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن جو پلاٹ آدمی نے یہ نیت سے خریدے ہوئے ہیں کہ اگر ان کا ریٹ بڑھے گا تو میں ان کو بیچ دوں گا، تو ان تمام جو پلاٹس ہے اس کی ان کو قیمت کے برابر میں زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی۔ اور دیکھو، سونا چاندی ہو یا پلاٹ ہو یا فلیٹ ہو، کچھ بھی ہو،
آپ جب زکوٰۃ ادا کریں گے، جس دن آپ حساب کر رہے ہیں اس دن کا اعتبار پکڑا جائے گا، آپ کے خریدے ہوئے ریٹ کا اعتبار نہیں پکڑا جائے گا۔ اس لیے کہ سونا جو ہے وہ 2002 میں 3000 روپئے تولا تھا، اور ابھی کم سے کم 30,000 روپئے تولا ہے۔ تو آدمی اگر وہ زمانے کا حساب پکڑے گا، اس سے پہلے تو اور بھی سستا ہوگا۔ 1970 کے اندر سونے کا ریٹ 65 روپئے تولا تھا۔ اب اگر کوئی بولے گا کہ میرے والد صاحب نے مجھے 1970 میں جو ہے 10 تولے تو سونا دیے تھے 65 روپئے کے بھاؤ سے، تو میں اسی زمانے کے اعتبار سے اس کی زکوٰۃ ادا کروں گا، تو وہ زکوٰۃ نہیں ادا کر سکتا۔ زکوٰۃ کے لیے آپ کو آج کے مارکیٹ ریٹ کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی۔ آپ نے پلاٹ خریدے تھے 30,000 روپئے میں، آج اس کا ریٹ اگر 10 لاکھ روپئے ہو چکا ہے تو آپ کو 10 لاکھ روپئے کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالنی پڑیں گی۔ آپ 30,000 روپئے کے حساب سے زکوٰۃ نہیں ادا کر سکتے۔ تو نیت پر ڈیپینڈ ہے، جو پلاٹ آپ نے بیچنے کے لیے خریدا ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور جو رہنے کی نیت سے آپ نے خریدا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فلیٹ ہے، بہت سارے لوگ فلیٹ خریدتے ہیں یہ نیت سے کہ بھائی میں اس فلیٹ کو کرائے سے دوں گا اور ضرورت پڑنے پر اپنے استعمال میں رکھوں گا، تو وہ جو فلیٹ ہے اس کی قیمت پر آپ کو زکوٰۃ نہیں ادا کرنا پڑے گی، بلکہ آپ کے پاس جو کرایہ آ کے جمع ہو رہا ہے، اور جمع ہونے کے بعد میں آپ جس دن حساب کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اس دن آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس ٹوٹل موڑی کتنی ہے، ٹوٹل پیسہ کتنا ہے، اس پر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اس کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کا ذریعہ معاش ہے، آپ نے اس کو کمائی کا ذریعہ بنانے کے لیے جو ہے خریدا ہوا ہے، اور آگے آپ کا اس کو استعمال کرنے کا بھی ارادہ ہے۔ یہی سیم مسئلہ فٹ ہوتا ہے گاڑیوں پر، بسوں پر، رکشوں پر، کہ بہت سارے مسلمانوں کے پاس میں لگژری بسیں ہوتی ہے، بہت سارے مسلمانوں کے پاس رکشے ہوتے ہیں، بہت سارے جو ہے ٹیکسی وغیرہ چلانے کا کام کرتے ہیں۔ چاہے وہ آپ کی گاڑی 10 لاکھ روپئے کی ہو، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن آپ اس سے جو مال کما رہے ہو تو آپ سال کے آخر میں حساب کریں گے۔ اس میں بھی ایک بات یاد رکھو، جو آپ اپنے کھانے پینے پر خرچہ کرتے ہیں اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کو سیلری ملتی ہے، اور وہ سال میں بیٹھ کر وہ پوری سیلری کا حساب نہیں کرے گا کہ مجھے اتنا مہینہ تھا اور یہ مہینے کے حساب سے میرے کو سال بھر میں اتنا پیسہ میرے پاس میں آیا، اس حساب سے زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا۔ وہ تو اس کی ضرورت کے پیسے ہیں، وہ اس کے گھر خرچ کا پیسہ ہے۔ وہ خرچ ہونے کے بعد جو اس نے بچایا، اور بچنے کے بعد جو جس دن وہ حساب کرنے کے لیے بیٹھا اس میں سے جتنا کیش اس کے پاس میں جمع ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ جو اس نے کھا لیا، پی لیا، خرچہ کیا، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے مسلمان انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ وہ بینکوں کے اندر ایف ڈی بنا کر رکھتے ہیں۔ کوئی 5 لاکھ کی ایف ڈی بناتا ہے، کوئی 10 لاکھ کی بناتا ہے، کوئی 5 سال کے لیے ایف ڈی بناتا ہے تو کوئی 10 سال کے لیے بناتا ہے۔ ایف ڈی جو بنائی جاتی ہے، ایک تو شرعاً ایف ڈی بنانا ناجائز ہے، کہ آپ کو ایف ڈی بنانے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ایف ڈی میں جو زیادہ پیسہ ہم کو ملتا ہے وہ ناجائز ہے ہمارے لیے، ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر کسی کو ڈر تھا کہ گھر میں چوری ہو جائیں گی، یا ہم لوگ کئی باہر گاؤں چلے جاتے ہیں، گھر میں کوئی نہیں ہوتا ہے، ایسے ٹائم پہ کسی نے تالا والا توڑ دیا، وہ ڈر کی وجہ سے اگر کسی نے ایف ڈی بنا کر رکھی ہے تو اب وہ جو ایف ڈی ہے ہر سال آدمی اس کا حساب کرے گا۔ ابھی مان لو مثال کے طور پر کسی آدمی نے 5 لاکھ روپئے کی ایف ڈی بنائی ہے، 1 سال کے بعد جب وہ حساب کرنے بیٹھے گا تو چونکہ بینک جو ہے وہ 9% اور 10% کے حساب سے آدمی کو انٹرسٹ دیتے ہیں۔ اب مان لو اس کے 5,45,000 روپئے ہو گئے، تو جو اوپر کے 45,000 روپئے ہے وہ سود ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی جو آپ کی اوریجنل موڑی ہے، جو آپ کا اپنا جو پرنسپل بیلنس ہے، جو آپ نے اس میں جمع کیا تھا 5 لاکھ روپئے، آپ اسی پر زکوٰۃ ادا کریں۔ 2 سال گزر گئے، اب 2 سال گزرنے کے بعد وہ 5,90,000 روپئے ہو گئے، پھر وہ آپ وہ 90,000 کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، بلکہ کتنے کی نکالیں گے؟
5 लाख की, क्योंकि आप सिर्फ वो 5 लाख के मालिक है, वो 90,000 तो आपको इस्तेमाल करना भी नाजायज है। तो एफडी जो बैंक में होती है, जो ओरिजिनल अमाउंट आपका है, जो आपने वहां पर जमा किया हुआ है, ज़कात आप सिर्फ उसकी निकालेंगे। ऊपर जितना इंटरेस्ट हो रहा है उस पर ज़कात फर्ज नहीं है। क्यों? इसलिए कि आप खुद वो इंटरेस्ट के मालिक नहीं है। आप जिसके मालिक है उसी की आप पर ज़कात फर्ज है, जो आपके कब्जे में है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो जॉब करते हैं, उनको कंपनियों में या गवर्नमेंट की जो लोग जॉब करते हैं उनको पीएफ मिलता है। पीएफ की 2 किस्में हैं हमारे उलमा ने जो लिखी है। एक तो वो होता है कि आपको जबरन, मतलब कंपनी का रूल ही है, आप अगर वहां पर काम करना है तो वो हर महीने को इतना इतना पीएफ कट करेंगे। या गवर्नमेंट जॉब अगर आप कर रहे हैं तो गवर्नमेंट का रूल है कि आपको मंजूर हो ना मंजूर हो, गवर्नमेंट हर महीने इतना इतना पीएफ आपका कट करेगी। एक तो ये किस्म है। इस किस्म के बारे में हमारे उलमा का फतवा ये है, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने बड़े बेहतरीन अंदाज में लिखा कि ये जो किस्म है, इस किस्म के अंदर जब आपकी जॉब कंप्लीट हो गई, मुकम्मल हो गई, आपका रिटायरमेंट का टाइम जब आ गया, वो आने के बाद में जो पैसा आपको ये पीएफ का जितना भी जमा है और गवर्नमेंट या आपकी कंपनी आपको पूरा दे रही है, उस पर ज़कात फर्ज नहीं है। ना पीएफ के ओरिजिनल अमाउंट पे ज़कात फर्ज है, ना उसके ऊपर कम ज्यादा जो भी हुआ, इसलिए कि ये जो गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है या आपकी कंपनी आपको दे रही है, ये वो आपको इनाम के तौर पर दे रही है। काय के तौर पर दे रही है? इनाम के तौर पर दे रही है, उस पर ज़कात नहीं है। हाँ, वो पैसा आपके पास आ गया और आने के बाद अगर उस पैसे के ऊपर 1 साल गुजर गया तब आपको उसकी ज़कात अदा करना पड़ेगी। लेकिन जितने सालों की वो जमा होकर आपको मिली है, वो उतने सालों की आप पर ज़कात फर्ज नहीं है। ये तो एक किस्म हो गई। दूसरी किस्म वो है कि खुद एम्प्लॉय वो एप्लीकेशन देकर ये कहे, रिक्वेस्ट करे अपनी कंपनी से कि हर महीने मेरी पेमेंट में से 20% पीएफ कट किया जाए। अब उसके एप्लीकेशन के बाद, उसके रिक्वेस्ट के बाद कंपनी ने उसको एक्सेप्ट किया और 20% हर मंथ जो है उसकी पेमेंट में से कट हो रहा है और वो जमा हो रहा है कंपनी के पास में, तो फिर ये जो 20% है, अब इसके ऊपर ज़कात फर्ज है। उसको पूरा साल गुजरने के बाद हिसाब करना पड़ेगा अपनी पेमेंट के एतबार से कि मेरा वहां कितना अमाउंट जमा हो चुका है। उस अमाउंट में से जो इंटरेस्ट उसके ऊपर मिल रहा है उसको वज़ा करना पड़ेगा और जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके ऊपर ज़कात फर्ज, उसी की ज़कात दी जाएगी। कब? जब एम्प्लॉय खुद एप्लीकेशन वहां पर दे। लेकिन अगर खुद से कंपनी का रूल ही है, वो आप माने या ना माने वो खुद से कट करेंगे तो उस पर ज़कात फर्ज नहीं। इसी तरीके से बहुत सारे मुसलमान अपने घर, अपने फ्लैट्स वगैरह जो है वो भाड़े से देते हैं, किराए से देते हैं, और जिसको किराए से देते हैं तो अमानत के तौर पर एक रकम अपने पास में रखते हैं। 25,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, जैसी घर की क्वालिटी होती है उसके एतबार से लोग जो है एक रकम लेते हैं, उसको डिपॉजिट की रकम कहते हैं। हमारे उलमा का फतवा ये है, अब बहुत सारे लोग बेचारे मसला पूछते रहते हैं कि भाई मैंने फलाने फ्लैट जो है किराए से लिया हूं तो 2 लाख रुपये मैंने डिपॉजिट दिए हुए हैं, वो डिपॉजिट की भी ज़कात मेरे ऊपर फर्ज है क्या? और लेने वाला भी पूछता है कि भाई मेरे 4 फ्लैट मैंने भाड़े से दिए हुए हैं, चारों के 2-2 लाख बोल के 8 लाख मेरे पास में जमा है, क्या मेरे ऊपर उसकी भी ज़कात फर्ज है? तो हमारे उलमा का फतवा इसके ऊपर यह है कि ना लेने वाले पर ज़कात फर्ज है और ना ही देने वाले पर ज़कात फर्ज है। इसलिए कि दोनों भी उस रकम के मालिक नहीं है, ना लेने वाला मालिक है ना देने वाला मालिक है। और ज़कात के लिए शर्त यह है कि आप उस माल के क्या होना चाहिए? मालिक होना चाहिए, वो माल आपके कंट्रोल में होना चाहिए, तब आपके ऊपर ज़कात फर्ज है। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों के पास में कंपनियों के शेयर्स होते हैं, उसके भी अलग अलग मसाइल है, क्योंकि शेयर्स की भी 2 किस्में होती है। एक तो वो होती है कि आदमी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कंपनी के शेयर्स खरीद के अपने पास में रखता कि भाई मुझे
ریٹائرمنٹ کے بعد میں 10 لاکھ 15 لاکھ روپئے ملے تھے تو کوئی اچھی کمپنی دیکھ کے اس کے شیئر خرید لو، تو اس میں دو فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کمپنی کا پی ایف اپنے کو ملتا، کمپنی کی طرف سے جو کمپنی ہر 3 مہینے کے اندر ڈیویڈینڈ بانٹتے رہتی تو وہ اس میں سے اپنے کو ملتا رہے گا اور اپنا خرچہ وغیرہ چلے گا۔ تو یہ نیت سے اگر کسی نے خرید لیا ہے تو اب اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کمپنی کیا کام کرتی ہے، اس لیے کہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کارخانے والا ہے اور اس کے کمپنی میں 1-1 کروڑ کے پارٹس اور مشینری لگی ہوئی ہے تو وہ مشینری پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں۔ یہاں پر بھی وہی مسئلہ دیکھا جائے گا کہ جس کمپنی کے اس نے شیئر خریدا ہے اس میں کو کیا اس میں استعمال ہوتا ہے، وہ کیپٹل گوڈس ہے یا پھر وہ آئل اینڈ دوسری جو لائنیں ہیں نیچرل انڈسٹریز اس لائن کے اس کے پاس میں شیئرز ہے یا پھر میٹل کے شیئرز ہے، کس لائن کے اس نے شیئرز خریدا ہے۔ مان لو اس نے ایسی کمپنی کے شیئرز خریدا ہے جو کمپنی میں پارٹس استعمال میں آتے ہیں، مشینیں وغیرہ ہے اس کے اندر ان کا استعمال ہوتا ہے، تو پھر وہ آدمی اپنے وقت کے مفتی صاحب کے پاس جا کر اس کا پہلے پورا ڈیٹیلز نکالے کہ وہ کمپنی میں مشینریز کیا کیا استعمال ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے اس کو جواب دیا جائے گا کہ وہ جو شیئرز ہے اس پہ کتنے پر زکوٰۃ فرض ہے اور کتنے پر نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی شیئر کی ٹریڈنگ کرتا ہے، ایک تو انویسٹمنٹ کے حساب سے شیئر خریدنا ہو گیا اور دوسرا ہو گیا ٹریڈنگ، بہت سارے لوگ ٹریڈنگ کرتے ہیں، اس میں انٹرا ڈے کرتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے اس میں شارٹ ٹرم کے حساب سے خریدتے ہیں، لانگ ٹرم کے حساب سے، کہ ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ایک کمپنی کا شیئر جو ہے وہ 100 روپئے میں مل رہا ہے تو چلو 10,000 روپئے کے خرید لو 100، یا 1 لاکھ روپئے کے 1,000 خرید لو، اب یہ جب 110 روپئے ہوں گا تو میں اس کو بیچ دوں گا، تو اس کو کہتے ہیں ٹریڈنگ کرنا۔ اب جو آدمی اس طریقے کی ٹریڈنگ کرتا ہے تو وہ آدمی جس دن جو اس کی ڈیٹ ہے سال کی زکوٰۃ ادا کرنے کی، اس دن جب وہ آدمی بیٹھے گا حساب کرنے کے لیے تو وہ اپنے شیئرز کا بھی حساب کرے گا کہ میرے پاس فلاں کمپنی کے 1,000 شیئر پڑے ہوئے ہیں اور میں نے اس کو خریدا تھا 100 روپئے کے بھاؤ سے، لیکن آج اس کا ریٹ 200 روپئے ہو گیا، تو جو 100 روپئے کے بھاؤ سے خریدا تھا اس کے حساب سے زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی، بلکہ آج اس کا مارکیٹ میں جو ریٹ چل رہا ہے کرنٹ پرائس اس کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی، اسے کہتے ہیں ٹریڈنگ۔ تو ٹریڈنگ کے جو شیئرز ہے اس کے اندر تو آپ کو پورے شیئرز کی جتنا آپ کا پرنسپل اماؤنٹ ہے، جتنا آپ کا کیپٹل ہے اس کے اندر، وہ پورے پیسے کی آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی، چاہے پھر وہ پورا آپ کا اماؤنٹ جو ہے وہ 1 لاکھ ہو، 2 لاکھ ہو یا 5 لاکھ۔ اور اگر مان لو آپ اگر اس میں لاس میں ہے، نقصان میں ہے، کہ آپ نے ایک شیئر خریدا تھا 100 روپئے کے بھاؤ سے اور اب اس کا ریٹ ہو گیا 80 روپئے یا 50 روپئے، تو جو ریٹ آج مارکیٹ میں چل رہا ہے چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، آپ کو اس کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی۔ اور کتنی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی؟ 2.5% کے اعتبار سے 1 لاکھ روپئے پہ 2,500 یعنی 2,500 روپئے زکوٰۃ ہم نکالیں گے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ بانڈز خریدتے ہیں، جو بانڈز ہوتے ہیں وہ بانڈز کا بھی اس دن کا جو پرنسپل اماؤنٹ ہوگا جس دن آپ زکوٰۃ نکالنے کے لیے بیٹھے ہیں اس کے اعتبار سے ہی آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی۔ یاد رکھو سال میں اسلامی مہینے کے اعتبار سے آپ کو ایک دن طے کرنا ضروری ہے، اور جس دن آپ حساب کرنے کے لیے بیٹھیں گے اس دن کا اعتبار ہوگا، اس دن آپ جو ٹوٹل ماریں گے اور آپ کے ہر چیز کا مارکیٹ میں جو ریٹ چلے گا اس دن کے اعتبار سے بھاؤ طے کیا جائے گا۔ اس دن آپ کے پاس جتنا کیش ہوگا، اس دن آپ کے پاس میں جتنے شیئرز ہوں گے، جتنا سونا ہوگا، چاندی ہوگا، آپ کے پلاٹ ہوں گے، فلیٹ ہوں گے، اس دن کے اعتبار سے آپ تمام کی قیمت جوڑ کے وہاں پہ حساب کریں گے، جتنا آپ کو لوگوں کا دینا ہے اس میں سے مائنس کریں گے، جتنا بھی قرضہ آپ کو ادا کرنا ہے وہ تمام مائنس کر کے اب جو پیسہ بچے گا، جو اماؤنٹ بچے گا، اس سارے اماؤنٹ پر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب آپ نے زکوٰۃ بھی نکال دیے، زکوٰۃ نکالنے کے بعد آپ زکوٰۃ تقسیم کس میں کریں گے؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے بھی پوری ایک آیت نازل کی 10ویں پارے میں، اور کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ پوری آیت ہے
جس میں جو زکوٰۃ کے مستحق ہے ان مستحقین کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لسٹ بیان کی۔ سب سے پہلے کہا کہ فقراء اور مساکین، جو غریب ہے، جو محتاج لوگ ہیں، جو مسکین لوگ ہیں۔ اب ان لوگوں میں ہم ایسے لوگوں کو دیکھیں گے زکوٰۃ دینے کے لیے جن کو دینا ہے کہ پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ خود صاحب نصاب نہ ہو، اس پر زکوٰۃ لینا یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اور اس نے اپنے سونے چاندی کا اگر حساب کیا تو خود اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، مطلب وہ خود اس پہ فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے اور وہی زکوٰۃ کے پیسے مانگ رہا ہے، اور آپ ایسے کو اگر زکوٰۃ دے رہے ہو تو آپ کی زکوٰۃ نہیں ادا ہوں گی۔ بہت سارے لوگوں کا گمان ہوتا ہے کہ بھائی بیوہ عورتوں کو یا یتیموں کو زکوٰۃ دے دیں گے، تو ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے یتیم خود ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے ہیں، ان کے پاس خود پراپرٹیز ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، وہ خود مالک ہوتے ہیں نصاب کے، اور بہت سی بیوہ عورتیں بھی ایسی ہوتی ہے جن کے پاس سونے چاندی کے ایسے زیورات ہوتے ہیں جن پر خود زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو صرف بیوہ اور یتیم دیکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ خود صاحب نصاب تو نہیں ہے، فقیر ہے، غریب ہے، محتاج ہے۔ اور ہم جو دیں گے اس میں سب سے پہلے ہم قریبی رشتہ داروں کو دیکھیں، صرف قریبی رشتہ دار جتنے ہوں گے پہلے ہم ان کو دیں، پھر اپنے محلے والوں کو، اپنے دوستوں کو، اور پھر اپنی جان پہچان میں جتنے غریب مسکین لوگ ہیں جو زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں ہم ان کو زکوٰۃ دیں۔ صرف دو لوگ ایسے ہیں جن کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ایک تو بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا اور باپ بیٹے کو نہیں دے سکتا۔ اب اسی کو اوپر بھی لے جانے کا اور نیچے بھی لے جانے کا، باپ بیٹے کی مثال کو، مطلب اوپر یعنی باپ دادا پردادا، یہ اوپر سب باپ کی لائن ہو گئی، اور نیچے بیٹا پوترا پڑ پوترا، اوپر اور نیچے ہم ان کو زکوٰۃ دے بھی نہیں سکتے اور ان کی زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتے۔ اور دوسرے، شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اس کے علاوہ آپ اپنے سگے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، آپ اپنی سگی بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، آپ اپنے دوست کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، آپ جو بھی آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، یہ دو رشتہ داریوں کے علاوہ آپ ہر ایک کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ وہ خود زکوٰۃ لینے کا مستحق ہو۔ اسی طریقے سے مسجد میں آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اسی طریقے سے جو مدرسے میں آپ زکوٰۃ دے رہے ہو، آپ کی زکوٰۃ کے پیسوں سے صرف کھانا پکایا جائے گا تو ہی آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اگر آپ کے زکوٰۃ کے پیسوں سے مدرسے والے کنسٹرکشن کرتے ہیں تو زکوٰۃ نہیں ادا ہوں گی، یا پھر وہ گنہگار ہوں گے جو آپ سے زکوٰۃ کے پیسے لے جا رہے ہیں، آپ کو تو معلوم نہیں ہے ابھی ادھر کیا ہو رہا تو وہ گنہگار ہوں گے، اس لیے کہ زکوٰۃ کے پیسوں میں کنسٹرکشن نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے اور اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ادا ہوں گی جب تک کہ جس کو زکوٰۃ دے رہے اس کو مالک نہیں بنا دیتے، اس کو مالک بنانا ضروری ہے۔ ہاں، آپ زکوٰۃ کے پیسوں میں چیزیں بھی دے سکتے، جیسے اناج ہے، چاول ہے، جیسے عید کا جو پورا سیٹ ہوتا ہے وہ ہے، کپڑے ہے، یہ سب آپ دے سکتے، لیکن جس کو دے رہے ہیں اس کو مالک بنانا ضروری ہے۔ آپ اپنے گھر میں پکا کے نہیں کھلا سکتے زکوٰۃ کے پیسوں سے، سامان دینا ضروری ہے۔ دے دیے، اب آپ کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کہیں پہ بھی خرچ کرے، آپ بول نہیں سکتے، آپ نے اس کو دے دیے۔ اسی طریقے سے آج کل بہت سارے بیت المال، بہت ساری تنظیمیں وہ بھی زکوٰۃ کا پیسہ جمع کرتی ہے، مگر بعد میں وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے بینک چلاتے ہیں، لوگوں کو رکشہ دلا کے دے دی، اب جس کو رکشہ دلا کے دیے اس کو بولتے کہ مہینے کو مہینہ پیسے بھرتے جا، تو آپ کی زکوٰۃ نہیں ادا ہوئی، اس لیے کہ زکوٰۃ کے پیسے، زکوٰۃ تو تب ادا ہوں گی جب آپ نے اس کو مالک بنا دیے کہ بابا تو رکشہ لے یا ریل گاڑی لے، ہمارا تیرے سے کوئی تعلق نہیں، یہ تیرے کو پیسے دے دیے بس۔ اب اگر کوئی قسطوں میں پیسے وصول کر رہا ہے تو وہ تو زکوٰۃ کے پیسوں میں بینک چلا رہا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ زکوٰۃ کے پیسوں میں بلڈنگیں بناتے ہیں اور وہ مستحقین وغیرہ کو دیتے ہیں، مگر ان کو صرف رہنے کے لیے دیتے، ان کو مالک نہیں بناتے، ان کو بولتے سارے پیپر وغیرہ ہمارے پاس رہیں گے، تم خالی رہو یہاں پر۔ یہ اس طریقے سے بھی زکوٰۃ کا ادا کرنا ناجائز ہے، آپ کی زکوٰۃ نہیں ادا ہوں گی۔ آپ کی زکوٰۃ تو اسی وقت ادا ہوں گی جس کو آپ زکوٰۃ کے پیسے دے رہے ہو، بعد میں آپ نے اس سے سلام کی بھی امید نہیں رکھنا کہ وہ میرے کو سلام کریں گا، یا میں گھر پہ گیا تو میرے کو چائے پلائیں گا، یا چار لوگوں میں میری تعریف کر کے بولیں گا کہ بھائی انہوں نے مجھے زکوٰۃ کے پیسے دیے تھے یا میری مدد کی ہے۔
اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا بھائی، آپ کا رشتہ دار، آپ کا دوست، اگر آپ اس کو زکوٰۃ کے پیسے زکوٰۃ بول کر دیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گا یا اس کو برا لگے گا، تو آپ اس کو ہدیہ تحفہ بول کے بھی دے سکتے، آپ اس کو انعام بول کے بھی دے سکتے، یا وہ اگر آپ کے پاس قرض مانگنے کے لیے آئے اور آپ کو معلوم ہے وہ محتاج ہے تو یہ نیت سے بھی دے سکتے کہ بھائی یہ 10,000 روپے تو لے لے، اور دل میں یہ نیت کرے کہ اب مجھے یہ پیسے واپس نہیں لینا ہے، یہ زکوٰۃ کے پیسے آپ دے سکتے ایسا بول کے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائیں گی۔ لیکن اگر کوئی آدمی آپ کے پاس سے اس نے قرضہ لے کر گیا اور آپ کو قرضہ واپس نہیں دے رہا ہے اور آپ نے نیت کرے کہ اب میں وہ پیسے زکوٰۃ میں نکال دیتا ہوں، تو پھر ایسی زکوٰۃ نہیں ادا ہوں گی۔ زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو مالک بنانا پڑے گا اور مال دیتے وقت آپ کے دل میں نیت ہو کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، اور زکوٰۃ اندازے سے بھی نہیں ادا ہوں گی کہ آپ نے یہ مدرسے والے کو 100 کی پاوتی دے دی ہے، اس کو 200 کی دے دی اور دل میں نیت کر رہے کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا نہیں۔ آپ کو ایک دن بیٹھ کے پورے اماؤنٹ کا حساب کر کے زکوٰۃ کے پیسے الگ رکھنا پڑیں گے، اور وہ الگ رکھے ہوئے پیسوں میں سے آپ بانٹتے رہیں گے، وہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ کریں گے بھائی سبھی اس کی فکر؟ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو کچھ بھی ڈاؤٹ رہے، کوئی مسئلہ اگر سمجھ میں نہ آئے تو کبھی بھی آپ زکوٰۃ کے لائن سے کوئی بھی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھیں۔